سرکار شروع کرو فضل اللہ اور کیا چاہیے فضل رحم اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سلیم بھلا رے کیا فضل رحم اللہ اور کیا چاہیے سوال پیدا ہونا ہے یہ چڑیا کیوں لایا نے یہ اسٹیج کیوں سجائے نے یہ علماء کیوں بلایا ہے یہ جلوس کیوں کٹے نے اس کو جواب آتا ہے شاہین کی خوشبے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے آخری مطلب نہیں پڑھنا کہ میں چلے کر دینا تاکہ میں پڑھنا شامل ہو جا میں تمہیں اوپر کر لینا تھی بھی میچ تو بغیر بیٹھے ہو کہ وہ نے اگلی چوکی آواز آؤں ہے سارے آخری مطلب پڑھ لو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ تمہیں مبارک ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خوش ہونے والے ہو اور اس کے صدقے میں تمہیں بھی خوشی نصیب ہوگی یہ انتظام کیا گیا احترام کیا گیا اللہ مبارک کرے اور میں آخری کتاب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عبد الرحمان جامی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ سنی سپریم کونسل کی بڑے اچھے طریقے سے ترجمانی فرماتے ہیں اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہے اللہ تعالیٰ جس کی بخشش و مغفرت کا ارادہ کرتا ہے اور جس پر اپنی کرم نوازی کرتا ہے اسی کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے منتخب کرتا ہے کیونکہ حضور کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اپنے خاص بندوں کے ذریعے پوری فرمائی آج ہم ہیں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے ہم سے پہلے بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا ہم نہیں ہوں گے تب بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا رہے گا آشکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک آج کی تقریب کا تعلق ہے ہر سال آپ جمع ہوتے ہیں جلوس میں شریک ہوتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر سال وہی باتیں دہرائی جاتی ہیں اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ انداز بیاں بدل دیتا ہے ورنہ اس دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہر بات ہی بار بار لیکن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی بات ہے کہ جتنی بار بھی اس کو کیا جائے دل اتنا ہی مطمئن اور خوش ہوتا ہے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اکبر کی صلاۃ گونجتی ہے تو روزانہ ایک ہی اذان پڑھی جاتی ہے کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ جب نماز کے جماعت کھڑی ہوتی ہے نماز کے لیے تو روزانہ امام صاحب الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں اور جتنی وہ بار پڑھی جائیں وہ اسلام کی بقا کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کے استحکام کے لیے اتنی ہی وہ زیادہ ضروری ہوتی ہیں یہی حال ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا ہے جتنا ہی ذکر مصطفیٰ زیادہ کیا جائے اور جتنا ہی جشن میلاد مصطفیٰ شاندار طریقے سے منایا جائے اتنا ہی اسلام کو تقویت ملتی ہے اسلامی تعلیمات زندہ ہوتی ہیں پھر سے اسلام کے اندر ایک بہار آتی ہے اسلام کے اندر ایک نئی قوت ایک نئی طاقت ایک نئی بجلی گونج جاتی ہے اور دنیا کے گوشے گوشے میں یہ پیغام جاتا ہے کہ آج مسلمانوں کے نبی کی ولادت کا دن ہے دنیا کے مسلمان مسرت و انبساط سے مچل رہے ہیں ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریبات
یہ اسلام کی زندگی ہے، یہ اسلام کی بقا ہے، یہ اسلام کا حیا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کے لیے، اور کائنات اگر باقی ہے تو اس کو بھی صرف اس لیے باقی رکھا ہوا ہے تاکہ میرے محبوب کا ذکر ہوتا رہے، میرے محبوب کا چرچا ہوتا رہے، انسان دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کا چرچا کرتے رہے۔ برادران اسلام کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کریں۔ میں اس کی آسان سی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ شادیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، نکاح ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اور یہ جو اجتماعی شادیوں کا پروگرام حضرت علامہ مولانا پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اس کا آغاز کیا گیا، یہ شروع کیا گیا، اور الحمدللہ یہ دن بدن روز افزوں ترقی کی جانب رواں دوا ہے۔ یہ سارے پروگرام شادیاں ہوتی ہیں، آپ شادیوں میں جاتے ہیں اور شادی میں جا کر جس انداز سے آج اس دور کے اندر شادیاں منعقد کی جاتی ہیں، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کوئی شادی کارڈ چھپایا تھا، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے کوئی میرج ہال بک کروایا تھا، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کوئی صحابیہ کسی بیوٹی پارلر پہ جا کر اس نے اپنا میک اپ کروایا تھا، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ صحابہ کی کسی شادی میں مردوں اور عورتوں کی مخلوط مجلس ہوئی تھی، کوئی یہ مثال دے سکتا ہے کہ شادی پر اتنی قسموں کے کھانے کسی صحابی کے دور میں پکائے گئے تھے، کوئی یہ مثال دے سکتا ہے کہ اس طرح اس انداز سے جس طرح آج جہیز دیا جاتا ہے شادی کے موقع پر کسی صحابیہ کو اس انداز سے جہیز دیا گیا تھا، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ جس طرح آج دلہا کے چہرے پہ سہرا سجایا جاتا ہے کسی صحابی کے چہرے پر ایسا سہرا سجایا گیا تھا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ جس طرح آج کے دور میں نکاح کرنے کے بعد نکاح کو رجسٹر کروایا جاتا ہے کسی صحابی کا نکاح اس طرح رجسٹر ہوا تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جس طرح آج بعد میں جو نکاح خان ہے اس نکاح خان کی خدمت کی جاتی ہے، کیا حضور کے صحابہ میں سے کسی بھی نکاح خان کی اس انداز سے خدمت ہوئی تھی؟ سب جواب دیں گے کہ کوئی دلیل نہیں ہے، کسی جگہ کسی مقام پر قرآن کی کسی آیت میں حضور کی کسی حدیث میں کسی روایت کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ اس انداز سے شادیاں ہوتی تھی، لیکن شادیاں اب بھی ہو رہی ہیں، انہیں کوئی ناجائز نہیں کہتا۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ شادی کے اندر ناجائز رسومات کو ختم کیا جائے، یہ تو کہا جا سکتا ہے فوٹوگرافی ختم کی جائے، یہ تو کہا جا سکتا ہے بے پردگی ختم کی جائے، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ احترام ختم کی جائے، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ شادی اور بیاہ کے موقع پر فضول خرچی کو ختم کیا جائے، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ نکاح ہی ختم کر دیا جائے، شادیاں ختم کر دی جائیں۔ برادران اسلام سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں کے سلسلے میں، جشن کے سلسلے میں، عوامی اجتماعات میں اگر کچھ لوگ غیر اعتدال سے ہٹ کر کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جو شریعت کی نظر میں مستحسن نہیں ہے، اس کام کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ ذکر میلاد مصطفیٰ کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ پر ماڈلز بنائے جاتے ہیں، ماڈل بنانے والے پر تنقید تو کی جا سکتی ہے، اگر کسی جگہ پر کوئی بجلی چوری کر کے لائٹ چلاتا ہے اس پر تو تنقید کی جا سکتی ہے، اگر کسی محفل کے اندر عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے تو اس پر تو تنقید کی جا سکتی ہے اور اسے غلط کہا جا سکتا ہے، اگر کسی جگہ پر کوئی اشتہار کو بینر اس کو زمین پر گرا کے بے ادبی ہوتی ہے یہ اس پر تو تنقید کی جا سکتی ہے، اگر کسی جگہ پر خانہ کعبہ کی تصویر اور شریف بنا کر اس کا طواف کیا جائے اس کو تو غلط کہا جا سکتا ہے، اگر کسی جگہ پر آواز بلند میوزک لگا دیا جائے اس کو تو غلط کہا جا سکتا ہے، اگر کوئی اپنے کئی ڈھول بجانا شروع کر دے اس کو تو غلط کہا جا سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم ذکر مصطفیٰ کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ ان ساری چیزوں پر تنقید ہم خود کرتے ہیں، کسی اور کو موقع ہم کیوں فراہم کریں؟ اور میرے علم میں یہ بات آئی ہے اور میں نے یقینی طور پر آپ کو شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ ایسی پوسٹیں جو جاتی ہیں باقاعدہ بد مذہب لوگ جو مسلک اہل سنت سے خلش رکھتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں، وہ بریلویت کو بدنام کرنے کے لیے، آشقان رسول کو بدنام کرنے کے لیے
اپنی بیٹیوں کو وہ بالکل بے پردہ کر کے، اپنی بیٹیوں کا میک اپ کر کے، اپنی بیٹیوں کو مخلوط مجلسوں میں لا کر، ان سے نعت خوانی کروا کر، ان کی ویڈیو بنا کر وہ چڑھائیں گے، پوسٹر چڑھا کے، اور ساتھ دکھیں گے کہ یہ بریلویت ہے، حالانکہ یہ بریلویت نہیں ہے۔ وہ اسی طرح کے سارے کام خود کر کے پھر ان کی پوسٹر بنا کے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قسم رب ذوالجلال کی یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ رضا بریلوی کی تعلیمات نہیں ہے، یہ تعلیمات آج کے دور کے ہمارے علماء کی تعلیمات نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے ہم خود ڈنکے کی چوٹ پر اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، اسے غلط بھی کرتے ہیں اور اس کو منع بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ان چیزوں کی بنیاد پر محفل میلاد کو غلط کہہ دے تو اسے سمجھانا ایک دور تھا، مسجد نبی کا صحن تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ کرام مسجد نبی کے کچے صحن میں بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام اپنے حجرے اندر کے اندر موجود تھے۔ آقا کو جہاں اچانک باہر تشریف لاتے ہیں، مسجد نبی کے کچے صحن میں بیٹھے غلاموں سے سوال کرتے ہیں، ماں اجلسکم، میرے غلاموں بتاؤ کیوں بیٹھے ہو، یہ جلسہ کیسا ہے، یہ محفل کیسی ہے، یہ تمہاری میٹنگ کیسی ہے؟ صحابہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ ہم ایسی گفتگو کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں نہیں کوئی خاص بات ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پیارے آقا کوئی خاص بات نہیں ہے، بلکہ یوں ہی ہم اپنے باتیں کر رہے تھے۔ آقا نے فرمایا کیا باتیں کر رہے تھے؟ تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں بتاؤ کیا باتیں کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا ہم کہہ رہے تھے نحمد اللہ، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ کس بات پر شکر کر رہے تھے؟ عرض کرنے لگے صحابہ ہم شکر اس بات پہ کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا کرم کیا، اللہ نے ہم پر احسان کتنا کیا کہ ہدانا الدین الاسلام، کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں دین اسلام دے دیتا، مگر زمانہ ابراہیم کا ہوتا۔ اگر وہ چاہتا دین اسلام دے دیتا اور زمانہ حضرت عیسیٰ کا ہوتا۔ اگر وہ چاہتا دین اسلام عطا کرتا مگر زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوتا۔ لیکن اس نے من اللہ علینا، کیونکہ یا رسول اللہ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا، دین اسلام بھی عطا کیا اور اپنا محبوب بھی عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا سنو، میں نے تمہیں قسم دے کے اس لیے نہیں پوچھا کہ مجھے تم پر اعتماد نہ تھا، بلکہ میں نے قسم دے کے اس لیے پوچھا ہے، باہر تم تھے اندر میں تھا۔ جبریل میرے پاس آیا، جبریل نے آ کر مجھے یہ مجدہ جان فضا سنایا کہ آقا باہر جا کے تو دیکھو آپ کے دیوانے کیا کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے غلام کیا کر رہے ہیں۔ یہ وہ عمل کر رہے ہیں جس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس بندے پر فخر فرما رہا ہے۔ گواہی اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جن بندوں کو میں نے اپنا معبود دیا اور انہوں نے اس نعمت کی قدر کی ہے اور میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو برادران اسلام میں اتنا ہی بتانا چاہوں گا، نکاح تب بھی ہوتا تھا، نکاح اب بھی ہوتا ہے، نکاح تب بھی جائز تھا، نکاح اب بھی جائز ہے، مگر فرق یہ ہے زمانہ بدلا، حالات بدلے، ترقی ہوتی گئی، اور ترقی کے اندر کچھ شرعی کچھ غیر شرعی باتیں جو ثقافت کا حصہ بن گئی۔ اسی طرح میلاد تب بھی تھا، میلاد اب بھی ہے، فرق اتنا بڑا وہ کچی زمین تھی اب پکی زمین ہوتی ہے، فرق اتنا بڑا کہ وہاں تیل کے چراغ زیتون کے جلتے تھے اب یہاں کنکنے جلتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں صحابہ بات کرتے تھے، ہم گناہگار غلام یہاں بات کرتے ہیں، فرق یہ ہے کہ وہاں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا، آج ہم لاؤڈ اسپیکر میں بات کرتے ہیں۔ زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ دین مصطفیٰ بھی ترقی کرتا گیا اور زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ قرآن بھی کھجور کی چھال اور بکری کی چھال سے بہترین گریز پیپر پہ آ گیا، کمپیوٹر کی اسکرین پہ آ گیا۔ دین ترقی کرتا جائے گا اور قیامت تک اس کو ترقی ملتی جائے گی، اور جب تک دین ترقی کرتا جائے گا ذکر مصطفیٰ بھی ترقی کرتا جائے گا۔ آپ اس نصیبوں ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس پروپیگنڈے میں ایک پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ آپس میں اکٹھے ہو کر نہیں بیٹھتے، آؤ چشمے اپنی چشمے اٹھا کرو، اپنی نگاہیں کھولو، دکن کی سرزمین پر کون سا قابل ذکر ہے سرپرست نہیں ہے جو اس کے ساتھ نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی دکن کی سرزمین پر واحد نمائندہ اگر کوئی تنظیم ہے تو اس تنظیم کا نام ہے سنی سپریم کونسل۔ اور تنظیم کا نام کیا ہے؟ یاد کرو کیا نام ہے؟
سنی سپریم کونسل، سنی سپریم کونسل یہ اہل سنت کی نمائندہ تنظیم ہے. اہل سنت کے جملہ مراکز آپ کو اس کے اندر اس طرح نظر آئیں گے جس طرح شیر و شکر ہوتے ہیں، اس طرح نظر آئیں گے جس طرح بھائی بھائی ہوتے ہیں. یہ لیگ پلنگ کرنے والے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی منزل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس لیے ہم حق پہ جانب ہے. یہ کہنے میں ہم حق پہ جانب ہیں. کیا یہ ہمارے امام سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ ہے اور پرچم اسلام کے نیچے گنبد خضرا کے سائے کے نیچے گنبد خضرا کے سائے میں ہم ایک ہیں. ہم ایک ہیں گنبد خضرا کے سائے میں، گنبد خضرا کے سائے میں، گنبد خضرا کے سائے میں. سادات بھی اس میں ہے، علماء بھی اس میں ہے، طلباء بھی اس میں ہے، مشائخ بھی اس میں ہے، عوام بھی اس میں ہے. اور سنی سپریم کونسل الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی دکن کی واحد نمائندہ تنظیم ہے. اس نمائندہ تنظیم میں ساری تنظیموں کے نمائندے بھی ہیں اور مختلف علماء ہر جماعت سے تعلق رکھنے والے وہ بھی موجود ہیں. میں اس موقع پر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ صرف رسمی دعا نہیں کرنی، دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کریں کہ ہمارے چیئرمین جناب پیر سید کرامت علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ بخاری صاحب بخار کے باوجود آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. صرف اسٹیج پہ وہاں پر اور صرف علماء کے یہ نمائندہ نہیں ہے، یہ آپ کے عوام کے بھی نمائندہ ہے. دعا کریں دل کی ایسا گہرائیوں سے یا اللہ پیر سید کرامت علی شاہ صاحب کو شفا عطا فرما. رسمی باتیں اور ہوتی ہیں، دل سے نکلی ہوئی دعا اور ہوتی ہے. اس لیے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان کے لگتے زیر نور نظر جناب پیر سید عمران کے ساتھ شب و روز اپنی خصوصیات کے باوجود اپنے باپ کی عدم موجودگی میں سنی سپریم کونسل کے لیے بھرپور خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے ان کا مستقبل روشن اور تابناک کرے. اور اس مرکز پر جہاں ہم کھڑے ہیں حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد حسین شاہ صاحب گردیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے شب و روز دین کی خدمت میں گزرے، جو باقاعدہ طور پر اسکول میں بھی دین کی تعلیم دیتے تھے اور پھر اس مرکز کو بھی قائم کیا، مختلف مراکز قائم کیے. یہ اپنی جگہ، لیکن ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں حضرت علامہ مولانا سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب اور پیر سید مختار حسین شاہ گردیزی جیسے فرزند عطا فرمائے. ان فرزندوں نے، ان جانشینوں نے اور حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں نے اپنے اپنی سطح پر اپنے اپنے میدان میں جو بھرپور خدمات سر انجام دی ہیں. میں یہ سلام محبت پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کی اولاد کے لیے بھی دعا دو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی مصطفیٰ کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. اب آخر میں تمام اداروں کا اور بالخصوص میونسپل کارپوریشن کے عملے کا اور ہماری انتظامیہ کا، پریس کلب کا، شہین میڈیا کا، گکھڑ پریس کلب کا اور پریس کلب گکھڑ کا، تمام احباب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں. گریٹر گکھڑ والے جو جتنے بھی احباب میڈیا کلب وقتا ہیں سب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں. اور ایک اور آپ کے لیے خوشخبری اور ہمارے لیے بھی ایک انعام ہی سمجھیں کہ گکھڑ پریس کلب جس کے صدر میاں سبیل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے سنی سپریم کونسل کی خدمات پر موترف ہوتے ہوئے ایک پورا اخبار کا کالم جو ہے وہ اس کو پرنٹ کیا ہے. وہ ہمارے پاس ابھی تک پہنچ نہیں سکا. انشاءاللہ صبح میرے خیال میں چھٹی کی وجہ سے شاید آج نہیں آیا. تو آپ کی خدمت میں جو ہماری سالانہ کارکردگی ہے سنی سپریم کونسل کی 1 سال کی، وہ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو یقیناً آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، آپ کا دل بھی ہمیں دعائیں دے گا. کیونکہ ہم صرف دین کی بقا کے لیے اکٹھے ہیں، نہ ہمارا کوئی ذاتی مقصد ہے، نہ یہاں پر ہمیں کوئی مالی فائدہ ہے. صرف فائدہ ہے تو یہ ہے کہ ہم حضور نبی بلا ذکر اللہ اکبر. اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، لا الہ الا اللہ.
اللہ الرحمن الرحیم. سجی ہے ساری محفل، من کے سارے یار بیٹھے ہیں. یہ بیگانے نہیں ہیں، طالب دیدار بیٹھے ہیں. آنا تیرا اس بدن میں گھر ایک بار ہو جائے. یا رسول اللہ آپ کا کیا بگڑ جائے، میں دیدار ہو جائے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. خاک استاد و رسول کے آنے ہی کی دیر ہے، آپ گر کر سجدے میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے. لوگ آئے مسکراتے، لوگ آئے مسکراتے، ہم غریبوں کی طرف خیر بنے اسیاں پہ وہ بجلی گراتے جائیں گے. یہ دعا سی جی میں تھوڑے تھے اپنے واسطے دیا سارے غلاماں واسطے مانگ لئی. ایک دو گلاں وہ ایک اینکر آتا ہے وہ کہتا ہے سٹوری میں نے جناب 4 ہی شیئر کرنی ہے، سٹوری میں نے 3 شیئر کرنی ہے. پہلی سٹوری جو شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیکیدار محمد بشیر صاحب کی طرف سے یہ سب علماء کرام کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کیا گیا ہے جس میں صدقہ ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے. صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، اللہ کرنے کی توفیق عطا. ایک بات عرصے سے چل رہی ہے جس پر جامی صاحب نے کھل کر بات کی. اس وقت قاری اعظم مانی صاحب بھی موجود ہوا کرتے تھے، استاد صاحب بھی موجود ہوا کرتے تھے. اس وقت سے بات ایک چل رہی ہے کہ یہ جو ماڈل بنتے ہیں کعبہ شریف کے اور گنبد خضرا شریف کے، یہ نہیں بننے چاہیے، یہ بےعدبی ہوتی ہے. تو اس پر بہت سی کوشش کی گئی ہے. جیسے جامی صاحب نے کہا جس کا جی چاہتا ہے مان لیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے نہیں مانتا. زبردستی کو کسی کے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی تو ہم کر نہیں سکتے. ایک بات کی اور نشاندہی کی ہے جامی صاحب نے، ہمیں خاص طور پر مجھے رات کو 5واں رکا موصول ہوا ہے جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہماری بہو بیٹیاں پہلے فون کرتی ہیں، پھر کہتی ہیں فلاں درخت پر یا فلاں جھاڑی پر میرا نمبر لکھا ہوا ہوگا. مر جانے کا مقام ہے باپ کے لیے بھی، بھائیوں کے لیے بھی. اپنے آپ کو سنبھالیں. میلاد کا اور یہ گنبد خضرا کا نقشہ بنانے کا اور کعبہ شریف کا عکس بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہینڈنگ ٹیکنگ ہوتی پھرے. اور جو آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بادل ناخواستہ سنی سپریم کونسل کے بعض دانوں میں کہیں کہیں گیہوں کی سمیل آنے لگی ہے، کہیں کہیں. ایک بات میں اپنے بھائیوں کو واشگاف الفاظ میں کہوں گا، اگر خدا نخواستہ آپ نے اس کی پاسداری نہ کی اور اسے سنبھالا نہ، اگر یہ ٹوٹ گئی تو یہ دوبارہ آپ سے بن نہیں سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام غلاموں کو زندگی شان کے ساتھ، موت ایمان کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت، عقیدت، اطاعت، اتباع کی توفیق نصیب فرما. اللہ کریم تمام بے روزگاروں کو بہتر روزگار، بے اولادوں کو بہتر اولاد، بے نمازوں کو نماز ترجمانہ، بے ادبوں کو ادب، بے حیاؤں کو حیا، بے غیرتوں کو غیرت نصیب فرما. اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے آستانہ مقدس پر اور اپنے گھر کی بار بار حاضری اور زیارت نصیب فرما. اللہ کریم ہم سب کے جان میں، مال میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، رزق میں، عزت میں، اولادوں میں رحمتیں اور برکتیں.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے اسٹیج پر بھی میں کھڑا ہوں، میں نے ایک بات بار بار دہرائی ہے کہ جتنے لوگ میلاد شریف میں شامل ہیں اور ان کے گھروں سے جتنے رسول اللہ کے غلام اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ کریم ان تمام کو رسول اللہ کی شفاعت عطا فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس میں مولانا عبدالصمد صاحب، مولانا محمد سلیم صاحب، حافظ محمد امید اختر صاحب، حضور قبلہ پیر سید محمد حسین صاحب، جناب غلام مصطفیٰ شاہ صاحب اور جناب قاری محمد ریاض صاحب، ہمارے علماء جتنے بھی ہیں سب کی حضرت علامہ مولانا مفتی غلام نبی صاحب جماعتی، جو عدالت کے باوجود اپنی ٹانگیں گھسیٹتے بھی ادھر آ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو آمین۔